کسی نے آپ کو تکلیف پہنچا دی کسی قسم کی، تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ جتنی تکلیف اس نے پہنچائی ہے اتنی ہی تم پہنچا دو، یہ جائز ہے تمہارے لیے، اس کے بدلے میں جائز ہے۔ اس سے اگر ایک بال آگے بڑھ گئے تو تمہارے ذمہ گناہ ہو گیا، اس سے ذرا بھی آگے بڑھ گئے تو گناہ ہے، اور اگر اتنی ہی پہنچاؤ تو تب تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، جائز ہے، اور اس سے زیادہ پہنچا دی تو گناہ۔ اتنی ہی پہنچاؤ جائز تو ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ چھوڑ دو، معاف کرو۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو کا بدلہ اچھائی سے دو، اور لیکن فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ عمل، یہ وصف بڑے صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے اور بڑے نصیب والوں کو ہوتا ہے، یہ بات کہ معاف کر دیں۔ نصیب والا بھی سن لیجئے، نصیب والے کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اس کو حق تو تھا کہ انتقام لے لیتا، بدلہ لے لیتا، لیکن چھوڑ دیا، معاف کر دیا، اس کے لیے اتنی زبردست بشارت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ الفاظ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اپنا حق معاف کر دے، تو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ کو گھر دلواؤں۔ اتنا بڑا صاحب نصیب ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ تو بھائی اگر تم نے بدلہ لے لیا، ایک تھپڑ اس نے مارا تھا، ایک تم نے مار دیا، تو بتاؤ یہ تھپڑ جو تم نے مارا یہ فائدہ ہوا، یا اگر اس تھپڑ کے بدلے حضور گارنٹی لے رہے ہیں جنت کے اندر گھر بنوانے کی، گھر دلوانے کی، تو وہ تھپڑ زیادہ قیمتی ہے یا وہ جنت کا گھر زیادہ قیمتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بھائی جھگڑا چھوڑ کے اپنا یہ فضیلت، ہاں حق ضرور ہے، تم نے بھی اگر اتنا ہی مار دیا تو انشاءاللہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، پکڑے نہیں جاؤ گے، اس سے آگے بڑھ گئے گناہ۔ ہمارے حضرت حکیم علامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، کسی بزرگ کے مرید تھے، تو ان سے کہا کہ حضرت ہم نے بڑا سنا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی صوفیاء کرام، ان کی بڑی بڑی عجیب عجیب شانیں ہوتی ہیں، کسی کی شان کچھ ہے، کسی کی شان کچھ ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی جو مختلف شانیں ہیں یہ بھی ذرا دیکھوں کہ کیا کیا کس قسم کی شانیں ہوتی ہیں ان کے اولیاء کرام۔ تو شیخ نے کہا بھائی کس چکر میں پڑ گئے، کہاں ان اولیاء کرام کی شانیں تم دیکھو گے، وہ کہاں تم کہاں؟ کسی نہیں، دل چاہتا ہے کہ ذرا کچھ مظاہرہ معلوم ہو۔ کہا کہ اچھا ہے تو فضول بات، لیکن اگر چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ وہاں چلے جانا، قطب صاحب کے پاس وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شاید وہ مراقبہ گاہ ہے، وہاں چلے جانا، تو وہاں 3 بزرگ بیٹھے ملیں گے تمہیں، تو ایسا کرنا کہ پیچھے جا کر ہر ایک کے کمر پہ ایک ہلکا سا مکہ مار دینا، ایک اس کے مار دینا، ایک اس کے تینوں کو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت جو ہے یہ اولیاء کرام کی شان دیکھنا چاہتے تھے، تو وہاں پہنچ گئے اور وہ تینوں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جا کر ایک کے پیچھے مکہ مارا، جو جن کے مکہ مارا وہ انہوں نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کون مکہ مار رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اپنا ذکر تسبیح مشغول تھے، اسی میں مشغول رہے۔ دوسرے بیٹھے تھے، ان کو جا کے کمر میں مکہ مارا، تو انہوں نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا اور ویسے ہی مکہ ان کا مار دیا۔
तीसरे के पास पहुंचे, उसको मुक्का मारा तो वो पीछे मुड़े और मुड़कर उसका हाथ पकड़ कहने कि तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी, तुम्हारे हाथ के में कोई दर्द तो तकलीफ तो नहीं हुई, लाओ मसाला। तो ये तीनों हाल देख के ये शेख के पास वापस आ गए। तो भाई क्या हुआ कि जी इस तरह हुआ था, एक ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं मुझे, दूसरे ने मुक्का मार दिया, तीसरे ने उल्टा मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी चोट तो नहीं लगी। कहा कि भाई तुम कह रहे थे ना कि औलिया किराम की शानें देखना चाहते हो, तो ये 3 शानें हैं औलिया किराम। जो साहब जो थे जिक्र में मशगूल थे, उन्होंने पलट के तुम्हें नहीं देखा, उन्होंने कहा मैं अल्लाह तबारक व तआला की हुजूरी मुयस्सर है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो रहा है, उनकी बारगाह में हाजिरी हो रही है, पीछे से एक आदमी मुक्का मार दिया तो मार गया। कहां अपना वो काम छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हूं, उसको देखूं कि वो क्या कर रहा है और उससे बदला लेने की कोशिश करूं। वो वक्त जितना उससे पूछने गिछने में जाया होगा, उसका मुक्का मारने में जाया होगा, उससे बेहतर है कि उतना वक्त अल्लाह के जिक्र में सर्व करो। उनकी शान तो ये थी। दूसरे जो थे बुजुर्ग, ये बताओ कि जब उन्होंने पलटकर तुमसे मुक्का मारा तो कुछ कहा भी जबान से? कहा कि नहीं, कहा तो कुछ नहीं, बस मार के फिर अपने काम में लग गया। कहा कि अच्छा जितना मुक्का तुमने मारा था उतना ही मारा कि कुछ जोर से ज्यादा मार दिया? कि नहीं जी उतना ही मारा जितना मैंने मारा था, कुछ ज्यादा नहीं। कहा कि उन्होंने ये काम किया कि क्योंकि उनको शरन हक हासिल था मुक्का मारने का, तो इस वास्ते क्योंकि तुमने मारा था, ज्यादती की थी, तो उनको भी हक हासिल था, उन्होंने अपना बदला ले लिया, लेकिन बदला पूरी मुसावात के साथ लिया। क्योंकि तुमने कोई कलेमा जबान से नहीं निकाला था, उन्होंने भी पलट कर कोई कलेमा नहीं कहा, और जितनी जोर का तुमने मारा था उतना ही जोर का उन्होंने भी मार दिया। और ये भी बता दूं कि उन्होंने जो मारा तुमको पलट कर, वो भी इस वजह से नहीं कि दिल में गुस्सा आ गया था, इंतकाम लेना मकसूद था, इस वजह से नहीं मारा। कभी दिल में ख्याल आने लगे कि साहब वो तो उन्होंने तो बड़ी अफजल काम किया था, इन्होंने अफजल काम नहीं किया। बात दरहकीकत यह है कि बाज औलिया अल्लाह, जरा समझ लो बात, बाज औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं कि अगर उनको इंसान तकलीफ पहुंचा दे और वो बदला न लें, अल्लाह तबारक व तआला का गजब नाजिल हो जाता है, अल्लाह ताला का कहर नाजिल हो जाता है उसको। एक हदीस है, हदीस कुदसी, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली का दुश्मन हो जाए या उसको तकलीफ पहुंचाए, मेरी तरफ से उसको ऐलान जंग है अल्लाह ताला की तरफ से। तो अगर वो बदला न ले, सब्र कर ले, उस सब्र के नतीजे में बाज़ औक़ात अल्लाह ताला का कहर नाजिल हो जाता है। तो ये मुक्का जो मारा तुमको उन्होंने, दरहकीकत अल्लाह के कहर से बचाने के लिए मारा, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहर में मुब्तला हो जाओ अल्लाह तबारक। कि यहां एक दिल में ख्याल बालौकात पैदा होता है कि भाई वो वलीउल्लाह जो थे वो तो बड़े मेहरबान और शफीक थे कि उन्होंने मुक्का इसलिए मारा कि कहर नाजिल हो जाए। जब वो इतनी मेहरबानी करने को तैयार है तो अल्लाह मियां क्यों कहर नाजिल करते हैं उसके ऊपर? अल्लाह मियां क्यों गजब नाजिल फरमाते हैं ऐसे आदमी को? तकीबुल उम्मत माना थान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, क्या खूबसूरत बात जवाब उन्होंने फरमाई है कि भाई ये बातें इश्क की है, मोहब्बत की, ये अकल की आम तराजू में तोलने वाली बातें नहीं। बात यह है कि एक आदमी अगर किसी शेरनी को छेड़ दे, ऐसे ही मामूली सा आदमी जाकर, तो वो शेरनी माफ कर देती, लेकिन शेरनी के बच्चों को छेड़ के देखे तरफ तो इस बात का अंदाजा करना कि सूत बराबर आगे पीछे ना हो, उतना ही हो, ये आसान काम है। कहीं जरा से जाती हो गई तो मार खा गए वहां। और दूसरा इतना बड़ा अफजल काम है माफ कर देना कि जिसके कोई ठिकाना नहीं। तो आला दर्जा हिल्म का यह है कि बेमौका गुस्सा ना हो, और मुस्तहसन यह है कि मौके पर भी ना हो, हां जहां जरूरत पेश आ जाए वहां, जहां हक है गुस्सा करने का फिर भी गुस्सा ना करे। असल हिल्म वो है, असल हिल्म वो है। अल्लाह, मैंने अपने शेख से वाकया सुना, हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हज़रत इमाम अबू हनीफा का नाम सुना
ہم سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، یعنی نماز انہی کے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھتے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے، اور وہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ ویسے شروع میں نہیں پڑھتے تھے، شروع میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے، پھر آخر میں شب میں جاگنے لگتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے. ایک روز جا رہے تھے، راستے میں کسی بڑھیا کی زبان سے نکل گیا، ایک بڑھیا نے دوسری بڑھیا سے تعارف کرا دیا کہ دیکھو بھائی یہ آدمی جا رہا ہے، یہ ایسا نیک آدمی ہے کہ یہ عشاء کی وضو سے فجر پڑھتا ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ اس وقت عشاء کی وضو سے فجر نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اس بڑھیا کو پتہ نہیں کیسے پتہ لگ گیا، کیسے خیال ہو گیا، اس نے کہا یہ آدمی جا رہا ہے، یہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے. اب امام ابو حنیفہ نے سن لیا، اچھا لوگ میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں تو کرتا نہیں، اچھا آج سے کریں. چنانچہ اس دن سے امام صاحب نے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ میں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کروں. یہ ہے غیرت کہ اللہ کی مخلوق کو مجھ سے یہ گمان ہے تو میں اس گمان کو سچا کر کے دکھاؤں. پڑھا کرتے تھے. اب ایک آدمی آپ اندازہ کیجئے کہ رات عشاء سے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ایک لمحے کو نہیں سویا. فجر کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے، علم کا، تدریس کا، تصنیف کا، جو کچھ بھی کام تھا وہ، اور تجارت بھی تھی امام صاحب، تجارت بھی کرتے تھے. ظہر تک اس میں مشغول رہتے. ظہر کی نماز کے وقت کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، اس وقت آرام فرماتے تھے. ظہر سے عصر تک آرام کرنے کا معمول. اب آپ اندازہ کیجیے کہ ایک آدمی ساری رات کا جاگا ہوا، صبح سے کام میں لگا ہوا ظہر تک، اور ظہر کی نماز پڑھ کر جا رہا ہے گھر جا رہے تھے. گھر جا کر گھر میں اوپر کی منزل میں قیام تھا، اوپر کی منزل کے اندر رہتے تھے، تو وہاں پہنچ گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے سونے کی. اب ایسے حالے میں جب بستر پر لیٹے، دروازے پر دستک، کوئی آیا، اتر کر آئے نیچے، دروازہ کھولا، ایک آدمی کھڑا ہے، کہنے لگا حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا. ارے بھائی سارا دن ہو گیا، صبح سے اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ وقت چھوڑ کے اس وقت آئے. لیکن امام صاحب نے کچھ فرمایا، کہا اچھا بھائی فرمائیے کیا بات، کیا مسئلہ پوچھنا. کہا کہ جی بس کیا بتاؤں، جب میں چلا تھا اپنے گھر سے تو مسئلہ ذہن میں تھا کہ پوچھوں گا امام صاحب سے. ابھی راستے میں آتے آتے آپ کو دستک دی، دستک دیتے ہی ذہن سے نکل گیا کہ کیا پوچھنے آیا تھا، یاد ہی نہیں آ رہا. اب بتائیے، آ کے پریشان کیا ایسے وقت، اور پھر کہتا ہے کہ بھول گیا. لیکن امام صاحب نے کوئی اس کے اوپر مواخذہ نہیں کیا. کہا کہ اچھا بھائی تو کوئی بات نہیں، بھول گیا ہو، انسان بھول جاتا ہے، جب یاد آ جائے جواب دے دے، یاد آ جائے پوچھ لینا. آپ کیا کہ اوپر چلے گئے، جا کر مساری پر لیٹے، بستر پر لیٹے، لیٹ کے کچھ دیر گزری تھی، پھر دستک. اب پھر اتر کے نیچے آئے، دیکھا تو وہی آدمی کھڑا. ہاں بھائی کیا بات ہے، اب یاد آ گیا مسئلہ، کہ جی یاد تو آ گیا تھا، اسی لیے دوبارہ حاضر ہوا کہ اب مسئلہ یاد آ گیا تھا، لیکن اس وقت تو یہ تھا کہ دستک دینے کے بعد بھول گیا تھا. ابھی آپ آدھی سیڑھیوں پر تھے کہ اس وقت ذہن سے نکل گئے. اب جناب غصہ دلا رہے، لیکن امام صاحب نے کوئی کہا کہ اچھا بھائی کوئی بات نہیں، بھول گئے تو بھول گئے، جب یاد آئے پوچھ لیں. پھر چلے گئے اوپر. ابھی لیٹے، پھر دستک، پھر اتر کے گئے. کہیے اب معاف کیجیے گا آپ کو بڑی تکلیف دی، لیکن اب یاد آ گیا مجھے، کیا پوچھنا. اچھا بھائی پوچھو. کہ جی پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو انسان کی غلاظت ہوتی ہے، اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے، یہ پوچھنا. اس سب تکلیف پہنچانے کے بعد سوال یہ کرنا. لیکن امام صاحب پھر بھی غصہ نہیں کیا. امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی ایسا ہے
کہ اگر وہ تازہ ہو تو کچھ اس میں مٹھاس ہوتی ہے، سوکھ جائے تو تلخی پیدا ہو جائے، کڑواہٹ ہو جائے. تو کہنے لگا جی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ تازے میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے اور خشک میں ہو جاتی ہے کڑواہٹ، کیا کبھی چکھ کے دیکھا تھا؟ یہ سوال. اب اشتعال پر اشتعال دلا رہا ہے. کہا کہ بھائی ہر بات جو ہے وہ خود چکھ کر اور خود تجربہ کر کے نہیں، بہت سی باتیں عقل سے بھی انسان کو پتہ لگتی ہیں. تو عقل سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کچھ مٹھاس ہوتی ہوگی، بعد میں کڑواہٹ ہو جاتی ہوگی. کیسے جی؟ کیا دلیل ہے؟ کہا کہ تازے پہ مکھی بیٹھتی ہے اور خشک پہ نہیں بیٹھتی. تو مکھی بیٹھنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں ہے کچھ، کبھی ورنہ وہ نہ بیٹھ. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس نے آگے ہاتھ جوڑے کہ حضرت خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے گا، میں نے آپ کو بہت تکلیف. اصل میں قصہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے ہرا دیا. بات یہ تھی کہ کل رات ہم دو دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں یہ بحث چل نکلی کہ ہمارے اس کوفہ شہر کے اندر سب سے زیادہ حلیم انسان کون ہے، سب سے زیادہ بردبار، غصہ نہ کرنے والا کون ہے. تو میرے دوست کا کہنا یہ تھا کہ ابو حنیفہ ہے، اور میرا کہنا تھا کہ سفیان ثوری ہے. تو دونوں میں مقابلہ ہو رہا تھا. میں کہتا تھا کہ سفیان ثوری ہیں، وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا تجربہ کر لو. تو ایسا کام کرو کہ جس سے انتہائی غصہ آئے انسان کو، اگر پھر بھی وہ ضبط کر گئے اور انہوں نے کوئی غصہ نہ کیا تو سمجھ لو کہ سب سے بڑے حلیم ہیں. تو میں نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا آپ کو تنگ کرنے کا کہ ہر مرحلے پر آپ کو اشتعال دلاؤں، غصہ دلاؤں، اور مجھے یقین تھا کہ کسی نہ کسی مرحلے پر آپ کو غصہ آ جائے گا تو میں جیت جاؤں گا. لیکن آپ نے تو مجھے ہرا دیا اور پتا چلا کہ حقیقت میں آپ سے زیادہ حلیم انسان اس شہر کے اندر کوئی اور نہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت ہمارا مسیح اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ قصہ سنانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بھائی حنفیوں، یعنی ہم سب حنفی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا، حنفی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. تو کہا حنفیوں صرف نماز ہی میں تقلید کرو گے امام ابو حنیفہ کی، اور غصے میں نہیں کرو گے کہ غصہ نہ آئے. اب یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے مجتہد ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں اور اتنے بڑے ولی اللہ، اور یہ تنگ کیا جا رہا ہے لیکن غصہ نہیں آتا، نہیں کرتا. حالانکہ حق تھا غصہ کرنے کا. جو آدمی ایسی حرکت کر رہا ہے اس کو لوگ کان پکڑ کے نکال دیتے. یہ سوال بدتمیزی کا سوال کر رہا ہے، بے وقت کر رہا ہے، بے موقع کر رہا ہے، سب حق تھا، لیکن اپنے اوصلہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا، علم کی زینت. وہ یہ جو مشہورہ کے ساتھ فلاں جو ہے بڑے جلالی بزرگ ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑے جلالی بزرگ ہیں، یعنی ہر وقت جلالی کرتے رہتے ہیں، غصہ کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھو جلالی بزرگی جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو جمالی ہے. کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال خدمت میں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال، کبھی 10 سال کی مدت میں اف تک نہیں فرمایا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا، نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا. 10 سال. تو یہ جلالی بزرگی ہوئی کہ جمالی ہوئی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے. ہاں کہیں ضرورت پیدا ہو جاتی ہے کسی کی تربیت کے خاطر غصہ کرنے کی، وہ الگ بات ہے. لیکن فی نفسی اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس غصے کو دباؤ، اس غصے کو پیو، اس غصے کو کچلو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی گھونٹ اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ. کوئی بھی گھونٹ پیو اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا غصے کا گھونٹ پینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کا گھونٹ پینے والا. یہ مشق کرنے سے ہوتا ہے.
یہ اپنے اوپر جبر کرنے سے ہوتا ہے کہ غصہ آئے آدمی پی جائے، حلم کا مظاہرہ کرے۔ انہی امام حنیفہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی لگ گیا ساتھ گھر جاتے ہوئے اور مسلسل گالیاں دیتا چلا جا رہا ہے، گالی کوسنے جو اس کے پاس ذخیرے میں تھا وہ سب گالیاں سناتا جا رہا ہے۔ امام صاحب چلتے 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 یہاں تک کہ گھر آ گیا تو رک گئے۔ امام صاحب نے اس سے رک کے فرمایا کہ بھائی یہ تم نے جو اتنا کچھ کہا ہے چلو تمہاری کلاس نکل گئی کہ نہیں نکل گئی، کبھی ابھی اور کچھ دینی ہے گالیاں تو دے لو، کیونکہ میرا گھر آ گیا میں گھر چلا جاؤں گا، اگر کچھ ابھی باقی رہ گئی ہو تو اور دے لو، کیونکہ اب میں گھر میں گھسنے والا ہوں کہ ایسا نہ حسرت تمہارے دل میں رہ جائے۔ یہ تو غصے کو پینا یہ بڑی زبردست وصف ہے۔ اللہ کو کوئی گھونٹ غصے کے گھونٹ سے زیادہ پینا پسند نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اس لیے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ۔ اب اس کی عادت ڈالنے سے ہوتی ہے، عادت اسی طرح پڑتی ہے کہ جائز جگہ پر بھی غصہ نہ کرے، جائز جگہ پر بھی غصے کا مظاہرہ نہ کرے۔ ہاں البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ غیر اختیاری طور پر غصہ دل میں آیا اس میں گناہ نہیں، لیکن جب اس غصے کو کا مظاہرہ کر دیا، کیا برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ڈانٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، تو اس وقت میں یہ گناہ بن جاتا ہے۔ لہذا غیر اختیاری طور پر دل میں طوفان عمدہ، کوئی گناہ نہیں، اس طوفان کو پی گئے، بڑا زبردست اجر و ثواب، بڑا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا صلہ ملنے والا ہے۔ اس کی کوشش کہ وہ پی جائے انسان غصے میں۔ پینے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں، قرآن و حدیث میں 3 طریقہ بیان فرمائے۔ ایک تو قرآن کریم نے بیان فرمایا، قرآن کریم نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کہ در حقیقت یہ جو غصہ آتا ہے نا ایک دم سے، یہ غصہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے کچوکا ہوتا ہے، شیطان کچوکا لگاتا ہے۔ تو جب کبھی یہ صورت پیدا ہو فوراً اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم، یعنی جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اللہ کی پناہ مانگو۔ ایک بات تو قرآن نے بتائی، دوسری بات حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ 2 باتیں، ایک بات یہ بیان فرمائی کہ جب کبھی غصے کی حالت میں ہو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس سے غصہ کم ہونے میں مدد ملے گی۔ غصے کا ایک طبعی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے، اچھلتا ہے غصے میں آدمی۔ جب غصہ آئے گا تیز، لیٹے لیٹے غصہ آ گیا، زیادہ آ گیا تو بیٹھ ہی جائے گا ضرور، اب بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس کی طبیعت اور فطرت یہ ہے کہ یہ نیچے سے اوپر کو لے جاتا ہے، علو ہے اس کی طبیعت۔ اس کو دبانے کا راستہ یہ ہے کہ اس کو نیچے کی طرف لے جاؤ۔ تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ یہ حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تجربہ ہے یہ کہ آدمی اگر یہ کام کر لے تو غصہ کم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تیسرا عمل جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ کہ تھوڑا پانی پی لے، ٹھنڈا پانی پی لے غصے میں، تو اس سے بھی کمی آ جاتی ہے۔ یہ 3 اسباب تو ہیں ظاہری، اور ویسے طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اخلاق جتنے بھی باطنہ ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ موم کی طرح ہے، اس کو جتنا پھیلاؤ گے پھیل جائیں گے، جتنا سکڑو گے سکڑ جائیں گے۔ اللہ نے یہ خاصیت رکھی۔ یہ اگر غصے کی کیفیت انسان کے دل میں ہے، اس کو بڑھانا چاہو تو وہ بے انتہا بڑھ جائے گی، اس کو گھٹانا چاہو تو وہ گھٹ بھی جائے گی۔ تو عادت ڈالو، مشق کرو، مشق کرو اس بات کی کہ غصہ آئے تو اس کا مظاہرہ نہ ہو، جائز مقامات پر بھی نہ ہو۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ
بچوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات غصہ کرنا پڑتا ہے، نہیں ضرورت، بعض اوقات اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پر تربیت کے لیے بھی اس بات کا خیال کرو کہ جس وقت خود غصہ آ رہا ہو، طبیعت میں اشتعال ہو، اس وقت بچے کو سزا مت دو، کیونکہ اس وقت میں دینے میں دو خطرے ہیں. ایک خطرہ یہ ہے کہ حد سے تجاوز کر جاؤ گے، جتنی ضرورت ہے اسے زیادہ کر دو، اور دوسرا یہ کہ اس میں عادت پڑے گی اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی، غصے کا نکالنے کی. تو ایسے وقت نہ کرو، بلکہ ذرا اشتعال جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت میں ڈانٹ ڈپٹ کر لو، چاہے مصنوعی غصہ پیدا کر کے کرنا پڑے اس وقت کر لو، کیونکہ اس وقت میں جب آدمی ضرورت کے تحت کرے گا، مصنوعی غصہ لا کر چاہے کر رہا ہو، لیکن اس میں حد سے تجاوز نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ طریقہ حضرت نے بتایا. تو خلاصہ گفتگو کا یہ نکلا کہ انسان کو حلم کی صفت حاصل کرنے کے لیے، بردباری کی صفت حاصل کرنے کے لیے، جو اللہ کو مطلوب ہے، جو جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ سے کہ مجھے یہ حلم عطا فرمائیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے غصے سے چھٹکارا پانا ضروری ہے. اور اس غصے سے چھٹکارا پانے کے یہ راستے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے، اور اس کی مشق کرنے سے یہ حاصل ہو جاتے ہیں. اس کے خلاف جہاں کہیں ہو تو آدمی اپنے معالج سے رجوع کرے کہ صاحب میرے اندر یہ بیماری ہے، تو پھر وہ اس کا مزید علاج بتا دیتا ہے. تو اس کے اوپر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ حلم کی صفت حاصل ہو سکتی ہے. حلم اللہ جل جلالہ کی صفات میں شامل ہے. حلیم، اللہ تعالیٰ حلیم، اور حدیث میں فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی کہ خلق حاصل کرنے کی کوشش کرو. اس واسطے اس کو اہتمام کے ساتھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو غصے کو دباؤ. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمایا، ابھی حال میں انتقال ہوا، حضرت حکیم رحمت کے خلفاء میں سے ہیں. وہ اس کے اوپر اپنے تمام متعلقین پر بہت زیادہ زور دیتے تھے، اور سنا ہے کہ اپنی وصیت میں بھی یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا سکے وہ میرے متعلقین میں ہے داخل، ورنہ گویا ہے نہیں. تو اس کے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ دنیا کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ سب دین کا حصہ ہے. یہ نہ سمجھو کہ نماز روزہ حج زکات کے اوپر دین ختم ہو جاتا ہے، یہ سب ان کا حاصل کرنا بھی اسی طرح فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.